تو پیارے ساتھیوں اب یہاں پر دیکھیے، اب یہ کہتے ہیں نہیں جناب امام بخاری نے چونکہ باب باندھا ہے جہر الامام بالتامین کہ امام کا آمین زور سے کہنا. پیارے بھائیوں بات یہی امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ امام جو ہے، اچھا یہ فرماتے ہیں جہر الامام بالتامین کہ امام کا آمین زور سے کہنا، تو تمہارا تو امام جو ہے آمین زور سے نہیں کہتا. حرمین شریفین میں امام جو ہے وہ تو آمین زور سے نہیں کہتے. کہتے ہیں ابھی بھی آپ سن لیں ماشاءاللہ، آپ لگائیں ٹی وی لگائیے حرمین شریفین، جس کا کہ دل کو حرمین شریفین کی یاد بہت زیادہ ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو ہر انسان مسلمان کہتا ہے چلو یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر دیدار کریں. اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھل جائے ہمارے. پیارے ساتھیوں جب امام زور سے نہیں کہہ رہا تو امام بخاری نے تو امام کے بارے میں کہا ہے جہر الامام بالتامین کہ امام کا زور سے آمین کہنا. امام تو کہہ نہیں رہا ہے تو امام بخاری کے قول پر عمل کہاں ہوا؟ بالکل سیدھی سیدھی سی بات ہے. اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام جو امام آمین کہے فامنوا تم بھی آمین کہو فانه من وافق تامین ہو تامین ملائکہ جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کو موافق ہو جائے گا غفر له ما تقدم. یہاں پہ کہتے ہیں بات میرے آقا نے اذا قال امام امین فامنوا تو تم بھی آمین کہو. اور دوسری بات میں یہ آتا ہے اذا قال امام، اگلی روایت میں آتا ہے کہ اذا قال امام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کا یہ آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب امام غیر مغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو. ہم آمین کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بتاؤ کہتے ہیں. ہم قول پر عمل کر رہے ہیں، مگر یہ کہنا کہ نہیں جی زور سے کہو، زور سے کہنا کہاں تھا؟ اس حدیث پاک کے تحت امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے جہر المأموم بالتامین کے مقتدی کا آمین زور سے کہنا. لیکن پہلا باب تو امام کے بارے میں امام بخاری نے باندھا ہے، تو اب مطلب یہ ہے کہ وہاں پر عمل نہیں ہے تو یہاں پر عمل کرانے پر زور کیوں؟ ٹھیک ہے، بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ؟ پیارے ساتھیوں اب دیکھو، اب میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب علی حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے فقولوا آمین تو آمین کہو. اس کا معنی ہے زور سے کہو. اس کا معنی ہے قولو کا معنی کہنا ہے، زور سے کہنا نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں جی اس کا معنی یہ ہے زور سے کہو. اگر یہ کہتے ہو تو بخاری شریف کے صفحہ نمبر 108 پر یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 109 پر دوسری حدیث آ رہی ہے، وہ بھی بالکل اسی انداز کی ہے. میرے آقا نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد. فإنه من وافق قوله قول ملائکہ، جس کا یہ کہنا ملائکہ کے قول کے موافق ہو جائے گا غفر له ما تقدم من ذنبهم، اس کے سابقہ وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب آپ خود غور کریں، بالکل ویسی حدیث آ رہی ہے جبکہ امام جو ہے کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد. جو قولو وہاں ہے وہی قولو یہاں پر، وہاں پر زور سے یہاں پر آہستہ، یہ ہماری سمجھ میں منطق نہیں آتا. بخاری شریف میں تو کہیں سے کہیں تو آمین زور سے کہنا ثابت نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں کہ یہاں پر جو ثابت نہیں ہے کیوں زور لگاتے ہو خواہ کے لیے؟ ہمارے پیارے نوجوانوں، پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، آمین کا زور سے کہنے کا میرے آقا نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا کہ تم آمین زور سے کہو. آمین کہنے کا ذکر یقیناً ہے اور ہم کہتے ہیں. تو پیارے ساتھیوں یہ اصل میں ان مسائل کو خواہ مخواہ کے لوگوں نے جھگڑے کا مسائل بنا لیا. یہ جھگڑے کے مسائل پہلے زمانے میں کہیں پر بھی نہیں. ہم بھی گئے وہاں پر، بغداد شریف میں ہم بھی رہے،
پیارے ساتھیوں وہاں پر ہمارا امام حنبلی تھا، بڑا صالح امام تھا ہمارا امام، ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھایا کرتا تھا اور رفع دین کیا کرتا تھا، ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ وجہ یہ ہے اصل میں وہ امام احمد بن حنبل کا وہ سچا مقلد تھا، غوث اعظم کا غلام تھا۔ یہاں پر سید یوسف احمد رفاعی جو کہ کویت کے وزیر تھے، وزیر مذہبی امور تھے، وہ یہاں پر آئے، میرے شیخ نے امامت کرائی، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، وہ رفع دین کر رہے تھے، میرے شیخ بغیر رفع دین کی امامت کرا رہے تھے۔ پیارے ساتھیوں جب معاملہ ہو جاتا ہے نا اماموں کو تقلید کا معاملہ بن جاتا ہے نا، اس کی بات ہی اور ہو جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں ہم لوگ الحمدللہ مقلد ہیں، امام شافعی کے جو مقلد ہیں، امام احمد حنبل کے، امام مالک کے، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلے جھگڑے والے نہیں ہیں، ان کو خواہ جھگڑوں میں مت ڈالو، یہ اب اماموں کے پیچھے چلو، جس طرح امام نے کہہ دیا اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ میں بھی امام احمد حنبل کا مقلد ہوں، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو خواہ مخواہ کے لیے، سنیوں سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم تو ہیں جو کہ جیسے کہ جنہیں کہ مالکی بھی امام اعظم کہتے ہیں، شافعی بھی امام اعظم کہتے ہیں، حنبلی بھی امام اعظم کہتے ہیں، جنہیں سب امام اعظم کہتے ہیں، تو اس پر پھر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے ساتھیوں رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار ہم سب پر فضل و کرم فرما، اور یا اللہ ہماری اس جھگڑے کی فضا کو تو ختم فرما دے، اور یا اللہ حضور کا عشق تمام کے دلوں میں تو راسخ فرما دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیٹھ الحمدللہ ایک عرصے کے بعد ہم سب تسلیم ہیں۔ میرے ساتھیوں یہ درود پاک ماشاءاللہ درود مفتاح الخیر شریف 8000 مرتبہ درود میزان شریف، 4000 مرتبہ درود بارکوان شریف، 12000 مرتبہ درود ابراہیم شریف، 2000 مرتبہ ماشاءاللہ درود بارکوان شریف 1200 مرتبہ۔ فقیر محمد عثمان سعیدی بڑی محبت سے کر بھیجتے ہیں، انہوں نے بھیجا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، اور یوں بھائی کی طرف سے بہت سارے ہزار کی تعداد میں آئے، اور ہمارے جامع مذہب وہ انصاری کی طرف سے بھی ماشاءاللہ شاہین نواز سے بہت سارے طور خریف آیا، 39,100 مرتبہ۔ مدرسہ سعیدیہ عالم مالک BCG چوک ملتان سے قاری محمد اسماعیل سعیدی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ بہت سارا درود پاک آیا ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ کہ زرین بی بی اور شائستہ بی بہرپور کی طرف سے ماشاءاللہ 1,65,000 درود شریف آیا، اور جامعہ غوثیہ سعیدی قرآن جامعہ سعید البنات مبارک پور سے مولانا عبدالستار سعیدی صاحب بھی ماشاءاللہ درود شریف لے کر آئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مولانا سعیدی صاحب بات کی آپ نے کریے بات آپ خیر، یہ ہمارے بڑے اچھے مولانا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور مجھے کام کے لوگوں سے بڑی محبت ہے، یہ بڑے کام کے آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور درود مفتاح الخیر 50 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کر دیں، درود بارکوان شریف ماشاءاللہ 85,000 مرتبہ لے کر آئے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے ان کو، کمال کر دی مولانا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور جامع السعید حبیب مدارس ہمارے قاری منیر احمد حاج بن سعیدی محروم کے مدرسے کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ آیا، اور یہ قاری محمد ماجد سعیدی صاحب کی طرف سے بھی ماشاءاللہ 1,21,175 مرتبہ ماشاءاللہ آیا۔ دارالقرآن مسجد دستواری النگ دولگیر ملتان سے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، اور یہ واٹس ایپ گروپ والوں کی طرف سے ماشاءاللہ 66,67,065 مرتبہ درود پایا، اللہ تعالیٰ کو آواز شاد رکھے۔ اور یہ کہ 19 کسی کی طرف سے ماشاءاللہ 1000 کی تعداد میں آیا ہمارا مدرسہ جامع سی کی طرف سے، اور جامع اسلامی عربی المعروف ٹی بلاک نیو ملتان مختلف درود پاک میں ہیں، ہمارے بچوں نے 1,11,000 مرتبہ پڑھے، وہاں پر تو ہمیشہ مغرب سے عشاء تک درود پاک ہوتا ہے، سارے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو کاؤنٹ میں نہیں آتا لیکن سب کا ثواب ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔
مدرسہ اسلامی عربی علوم بنا عائشہ کمیونٹی روڈ کی طرف سے ہماری بچیوں نے ماشاءاللہ در محمد کبیر 1500 مرتبہ در بہار حسین جمال 15000 مرتبہ در مدار 10000 مرتبہ در بہار الکمال 10000 مرتبہ اور در متارخہ 5 لاکھ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نصیب اچھے کرے اور تمام بچوں کو اللہ نصیب اچھے کرے. اور جامعہ فاطمہ زہرا کیمپس فیض طارق آباد ماشاءاللہ یہاں سے بھی ماشاءاللہ در مدار شریف 50,000 مرتبہ در متارخہ 1 لاکھ مرتبہ در بہار الکمال شریف 2000 مرتبہ محمد کبیر شریف 50 مرتبہ دیگر درجہ 1 لاکھ مرتبہ. آج تو کل درجہ ان حضرات کا 2,52,050 مرتبہ ہوا. جامعہ